نہیں، جو بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے وہ ان کی جو بنیادی چیز کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تقریباً سارے بھی جتنے اللہ کے پیغمبر انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے، جتنی آپ کو نعمتیں بخشتا ہے، اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں سے اپنے ملک میں انسانیت کی کیسے خدمت کرتے ہو۔ یہ سارے اللہ کے دینوں کی بنیادی میسج ہے۔ تو دو طرز ہے زندگی کے، ایک آپ اپنے لیے جیے اور آسان زندگی ہے وہ، اور میرے لیے بڑی آسان زندگی تھی، اور ایک دوسرا ہے کہ آپ ذمہ داری بحیثیت انسان اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی بہتر کریں۔ تو یہ دو مختلف، ایک مٹیریل لائف ہے اور دوسرا اسپریچول وے آف لائف ہے۔ تو میں آیا تھا پالیٹکس میں، اور میں نے جب آیا تو اس سے کافی دیر پہلے اسٹڈی کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا مدینہ میں، تو وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے، وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، کیوں کہتا ہے اللہ؟ تو وہ میں نے آنے سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ سارا جو قرآن میں اللہ کا جو اللہ کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو خود کفیل ہے، اس کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں اور نقصان پہنچا سکتے۔ تو ساری چیزیں قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے ہیں۔ آپ اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کو نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اس لیے جو وہ مدینہ کی ریاست کے 3 اصول تھے وہ لے کے چلا تھا آج سے میں 26 سال پہلے۔ خودداری، کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا، یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو خوددار بناتا ہے۔ دوسرا کہ انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے، جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے۔ انسان فرق یہ اس طرح ہے کہ وہ کمزور کی جتنی زیادہ انسانیت اتنی وہ مدد کرتا ہے کمزور کی، جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہے۔ تو یہ سارے پیغمبروں نے بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتے تھے۔ اور تیسری چیز ہے انصاف۔ یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں اور بھی بہت چیزیں تھیں لیکن ان پرنسپلز کے اوپر باقی چیزیں بنی تھیں۔ تو یہ آج سے 26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا منشور رکھا تھا اور تب میں پالیٹکس میں آیا تھا۔ اور کبھی بھی کوئی انسان اپنی زندگی کے 22 سال سٹرگل نہیں کرتا کسی چیز کے لیے اگر وہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے ہو، جب جس کے پاس پہلے سب کچھ ہے۔ تو اس لیے میں کبھی کسی کے دین کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا، کیا وہ ایتھیسٹ ہے، کیا وہ دینی ہے، جو ایگنوسٹک ہے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کرو جو کہ صرف ایمان والے ہیں۔ ہمارا تو اللہ کا ایک تحفہ ہے میرے نظر میں کہ جس کو ایمان دے دے وہ تو سب سے زیادہ، اگر اللہ، میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ ایمان دے، کیونکہ وہ سب سے بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کا تحفہ ہے۔ عقل والے لوگ ہوں گے لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی۔ تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی۔ ابن خلدون اپنی جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی، اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا. رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں. ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں, دنیا میں 130 نمبر پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے, ہم 130 پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ کے جو, کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے, اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہیں. پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں, ٹورزم ہوتی ہے, سردیوں میں اسکیئنگ ہوتی ہے. اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوئٹزرلینڈ سے. ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ خوشحال ہے. صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ $60 ارب سال کا کماتا ہے. $60 ارب. چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ. ہماری ساری ملک کی ایکسپورٹس, ہم نے ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی $30 ارب, $31 ارب یا $32 ارب. ان کو صرف ٹورزم سے $60 ارب ملتا. سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے, وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لا ہے, وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس ملک کے اندر آزاد ذہن تھے. فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا, شاید میں نہیں سمجھتا, میں کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 500 سال میں کوئی مسلمان ذہن اس قابل تھا, اتنا بڑا ذہن تھا جو علامہ اقبال تھے. اور قائد اعظم سارے برٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھے جاتے تھے, سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی. تو قائد اعظم کا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا, جو وہ آزادی کی بات کرتے تھے, جو ان کی رسپیکٹ تھی, خودداری تھی. میں اب ذرا ماڈرن اور ڈفرینٹ قسم کی آزادیاں جو میں تحریک حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, اس میں مختلف قسم کی ہے. آج ہم صرف وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آزاد عدلیہ, جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو, لوگوں کو آزاد کرتی ہے, طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. یہ جو کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں, کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کا جو سسٹم ہے, جرگا سسٹم, وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے, ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے, اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے, وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے. جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا, اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں. قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ, کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا. آزاد, جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا, اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. تو آسٹریلیا وغیرہ دیکھے ہوئے تھے, امریکہ, تو میں بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر ہمارا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا, جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو, ہمیں خود بھی نہیں اندازہ, مجھے بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک میں 3.5 سال پرائم منسٹر نہیں بنا, کہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک میں ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں. کسی ایک بھی ہم اٹھا لیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں. اور تو چھوڑے, جو منرلز ہیں پاکستان میں, مدنیات ہیں, ہم صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, وہی پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں. ٹورزم پہ کانسنٹریٹ کر, وہاں اٹھ سکتا ہے. ایگریکلچر کے اوپر ہمارا جو زراعت ہے, اس میں ہم صرف ماڈرن ٹیکنیکس ہی لے آئیں, اسی میں ملک اٹھ سکتا ہے. انڈسٹری میں ہمارا انیشیٹو ہے, باہر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا 1 کروڑ جن میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں, انٹرپرینرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ہر قسم کا ایکسپرٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا, یہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا, یہ جو گورنمنٹ آئی گی جی, ابھی وہ سعودی عربیہ نے پیسے دے دیے, اس نے UAE نے پیسے دے دیے, وہ اب سنیں جی چائنا پہ,
یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. قرضوں کی کینسر پھیلتی جا رہی ہے. جب تک کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, ہم اس ملک میں ڈالرز نہیں آتے. ہم نے 2 طرح تو ڈالرز ریکارڈ منگوائے تھے, ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی, ریمیٹنسز ریکارڈ تھی, لیکن جو انویسٹمنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے, اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف لا نہیں ہونے کی ہے, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے. بڑے بڑے انویسٹر ڈرتے ہیں, جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں, جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ بھی انویسٹ کر دیں, پاکستان کو کوئی کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں, کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو پوچھے وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسے ہی وہ پھنستے ہیں عدالتوں میں, ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, ہماری انویسٹمنٹ بچے گی. میں سارا وقت, کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی سے پیسے اکٹھے کرتا تھا شوکت خانم کے لیے, پھر تحریک انصاف کے لیے, تو مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب پلاٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. کون فیکٹری لگائے گا, کون بزنس شروع کرے گا؟ وہ دبئی میں جا کے بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں بزنس نہیں کرتے. عدالتوں کے وہ چکر لگاتے ہیں. کوئی طاقتور آ کے قبضہ گروپ آ کے, اچھا قبضے گروپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کون سا پراپرٹی ہے, وہ بیچارے خرید کے واپس جاتے ہیں, پیچھے سے قبضہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایک سیف انویسٹمنٹ پلاٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں کے قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, تو کیسے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جو کہ اس ملک میں اتنی آ سکتی ہے؟ کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز کے پاس جس وقت جو ان کے پاس ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, جتنا پاکستان کا قرضہ ہے اس سارے قرضے سے زیادہ ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی کے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے یہاں کے ڈالرز, میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے باہر کمائی کی تھی جو پاکستان آ سکتا ہے. تو میری پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو آج پاکستان کا مستقبل ہے, فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں, بعد میں پتا چلا اس نے وہ جو ایڈ کر دیا جی گورنمنٹ آفیسز, اس کے بعد میں پتا چلا کہ اصل میں تو یہ وہ اصغر خان کا کیس تھا, اس کے اندر عدالت ہی وہی باتیں کر رہی ہے. یعنی وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو اس طرح پہلے اغوا کرو پھر مارو, اس سے پھر پتہ نہیں کیا. اور اس کو جو حال تھا, مجھے تو بعد میں وکیلوں نے بتایا کہ اس کا وہ مینٹلی ٹوٹل شیٹر کر دیا انہوں اس کو. تو کیا ہوگا کہ اس کو بالکل ہی مینٹلی ایک آدمی کو, اچھا وہ چلے یا تو ہونا وہ کوئی اس طرح کا جو جیل سے اندر باہر جاتا ہو, وہ تو تکڑے ہوتے ہیں لوگ, وہ پروفیسر وہاں کا, وہ امریکن یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچر دے رہا ہے, اس کو یہ جب ٹریٹمنٹ کی گئی تو اس کا اوپر جو ذہنی طور پہ گزرا ہوگا, میں بھی حیران کہ سوچیں اس کی فیملی ہوگی, اس کی وائف ہوگی, وہ کیا اس کی تصویریں دیکھ رہی ہیں, وہ کیا سوچتی ہوگی, اس کے رشتہ دار, اس کے بھائی, اس کے فادر ان لا میرے پاس آئے, وہ سارے اس کو دیکھ کے ایک آدمی کو اس طرح بریک کرنا, اور جو کر رہے تھے ان کو کوئی خوف نہیں تھا قانون سے, ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا کوئی احتساب ہوگا, کوئی قانون ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, کوئی فکر نہیں تھی ان کو. ظلم کرتے ہیں, پولیس سے پوچھتے ہیں, بعد میں پولیس کہتے جی ہم نے تو نہیں کچھ کیا. تو پھر کس نے کیا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ جو بھی پیچھے تھا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے, وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا قانون میرے اوپر نہیں لاگو ہوا تھا. اور یہ ہے المیہ ہمارا. اور پھر وہ خاتون میجسٹریٹ, وہ بڑا جی عمران خان کو دہشت گرد بنا دیا مجھے, کہ وہ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا, جب اس کو پتا تھا تشدد ہے, آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ پہ بھیج دیا. یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے. اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی, دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے,
اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس, اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں. اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے, کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے تشدد کیا؟ کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے, وہ کہتے جی دہشت گرد ہے. سوچ لے کہ اچھا پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں, ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے, اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر, اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں, طاقت کی حکمرانی ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے, جو کمزور ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جدوجہد کریں. یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. یہ جو اب انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے, یہ ملک کا فیوچر ہے. یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا. اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے ہیں. کوئی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے. وہ بڑا سنا تھا جی, بہت بڑا کریں گے اس کا جس کے پاس مسل بھی ہے, اس کے پاس جو سندھ کے اندر, آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے جو ان کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے؟ 15% لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز کر کے ایف آئی آر کر کے ان کو ان اپوز جتا دیا 15% کو. باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ جاتی ہے. میرے اوپر 16 ایف آئی آر کاٹ دی ہے. وہ تو چھوڑے, اب دہشت گردی کا کیس کر دیا. تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک چلے وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے. ہندوستان میں جس دن ہمارا قانون اس کو تحفظ دے گا کہ پہلے تو ڈریں گے لوگ اس طرح کا پرچہ کرنے کے لیے. جو ایسا پرچہ کرے گا دہشت گردی کا, اس کے اوپر سوالات پہلے عدالت پوچھے گی کہ تمہاری جرت کیسے پڑی, کیوں نہیں اس طرح ہوتا. میں برطانیہ میں کتنے 20-30 سال دیکھا, کیوں کسی کے اوپر اس طرح نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں کی عدالتیں تکڑی ہیں. وہ طاقتور کے بوجھ لیتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں انصاف کے لیے. جرت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی اس طرح کی چیزیں کرنی. وہاں کوئی بھی طاقتور, وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر اس طرح ان کو اسائیڈ کر کے, ان کو سیٹ اسائیڈ کر کے ان کے اوپر کرے جو شہباز گل سے ہوا ہے. اور کتنے شہباز گل ہیں پاکستان میں جن کی طاقت نہیں, ان سے آپ یہ کریں. اور جو تھوڑا سا طاقتور فضل الرحمان ٹائپ کہے کہ میں 10,000 لوگ ہی لاؤں گا, اس کو آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں, وہ جو مرضی کہتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت تب آتی ہے جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ رول آف لا آتا ہے اس ملک کی عدالتوں سے. جب عدالتیں انفورس کرتی ہیں رول آف لا, وہ الیکشنز میں حقیقی جمہوریت آتی ہے. اگر آپ کے رول آف لا نہیں ہے, آپ الیکشنز کروائیں گے تو اس طرح کے کرمنلز اسمبلی میں آتے ہیں. میرے دوست اعتزاز, میرے ہمسائے اعتزاز حسن ایک اور بات کی کہ مجھے مفاہمت کرنی چاہیے. آصف زرداری کا انہوں نے نام لیا. میں اب اس کا جواب صرف اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سیرت نبی پڑھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں. کوئی دنیا کی تاریخ میں ان سے عظیم انسان نہیں آیا, نہ آ سکتا. لیکن ان سے یہ بھی یاد رکھیں, ان سے زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں تھا. رحمت للعالمین تھے, سارے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. لیکن اچھا فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا.
وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. لیکن جب ان کو کوئی کہا کہ جناب قریش کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے تو اس کو آپ ذرا نظر ثانی کریں, تو انہوں نے تب کہا دو چیزیں کہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے بار بار کہتے ہیں جی ان سے آپ میں تکبر بڑا ہے, آپ ان سے مفاہمت کر لیں, آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں. میں ہمیشہ یہ آپ بتاتا ہوں کہ جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے ہر چیز پہ نظریے کے اوپر کافر کے خلاف نظریہ فرق تھا ان کا, ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے, انہوں نے وہ بھی معاف کر دیے. لیکن جب ان کو کہا کہ کرپشن یا چوری کے اوپر قریش کی لڑکی کو معاف کرو تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی, جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے, چھوٹے چور کو پکڑتے تھے. دیکھیں, اور کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر آپ چوری کو, کرپشن کو ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں, آپ معاشرہ ختم کر دیتے ہیں. معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کی آیت میں امر بالمعروف, تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو. معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے اگینسٹ. میں یہ کہہ کہ لوگوں کو تھک گیا ہوں. آپ اگر ایک بڑے بڑے چور وہ نیب جا رہے تو آپ خان کو بھی وہ انہوں نے تقریر کرنے سے منع کر دیا, تو نواز شریف کو بھی کر دیا. نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے 2 سال کی تفتیش کے بعد, جب اس کی کرونا جو پینما پیپرز کے اندر پراپرٹیز اربوں روپے کی پکڑی گئی, اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی. مجھے کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ میجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور آئی جی اور ڈی آئی جی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں میرا بند کر دیا, اور وہ ایک ہی ہے. جس ملک کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, اس کا مطلب چپ پلیز کر کے سنو. جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز, کرپشن بری چیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے, کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو, اس کے آ کے بیٹھو اور بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو. تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو. تو میں صرف اس چیز پر لڑتا ہے, معاشرہ اس کو ان ایکسیپٹیبل کرتا ہے. عدالتیں ہماری, ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی کرپشن ہے اور جو سب سے مشکل ہے, جو وائٹ کالر کرائم جسے کہتے ہیں, جب تک ایک معاشرہ وائٹ کالر کرائم کا مقابلہ نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی. اور آپ سوئٹزرلینڈ کی اس لیے میں مثال دیتا ہوں, جب وہ رول آف لا کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ 99.9% ہے وہاں, اور خوشحالی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے, وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں, وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہے. میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی, وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے. لوگ ڈرتے ہیں, مافیاز ہوتے ہیں طاقتور, وہ آپ کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کھونے کا, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے میرا روزگار چلا جائے گا, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جناب مجھے ذلیل کر دیں گے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا پہ. میری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت ایک قوم یہ جو خوف کا بت ہے یہ توڑ دیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے, جب وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے اس خوف سے, تو پھر عدلیہ بھی اس قوم کے سامنے انشور کرتی ہے کہ جسٹس ہو, کیونکہ جو ڈر ہوگا قوم کھڑی ہو جائے گی. جو بڑی اچھی بات کی سلمان نے یہ بھی کہ جب مارشل لا لگے تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہی نہیں, بھائی آرام سے چپ, لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کسی نے قانون توڑا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک, یہ بہت بڑا اللہ نے کرم کیا ہمارے ملک پہ کہ ہمارے لوگوں کو بیدار کر دیا ہے, شعور آ گیا ہمارے لوگوں میں, چینج ہو گیا ہے. کبھی میں نے پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی,
اور مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت ایک میرے دل میں خوشی یہ ہے کہ ہر چیز، یہ جو بری چیزیں ہو رہی ہیں یہ میڈیا کے اوپر، یہ سوشل میڈیا کے، ان کے لوگوں کو دبا رہے ہیں، ٹیلی فون جا رہے ہیں، کوئی تو لکھتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ان نون نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں، ہم ایجنسی سے کال کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، سپریس کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے اور میڈیا کو، ARY کو بند کیا، وہ بول کی اس دن میری تقریر اس کو لائیو ختم کر دیا. میڈیا کو کالز جاتی ہے کہ آپ نے نہیں دکھانا یہ تحریک انصاف اور عمران خان کو. لیکن اس ساری چیزوں میں جو سب سے خوشائن چیز ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے لوگ وہ ادھر پہنچ گئے کہ میں اب پورا، مجھے میرا ایمان ہے کہ یہ جو شعور کا، میں یہ ورڈ یوز کرتا ہوں شعور کا، اور یہ جو بیداری کا جو جن ہے جو بوتل سے نکل چکا ہے، جو مرضی اب کوئی کر لے، یہ اب بوتل میں واپس جانے نہیں لگا. یہ جو میرا ایمان ہے کہ یہ اب ملک کو انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائے گا. شکریہ.